اچھا، آج کے اس خصوصی جائزے میں ہم معروف صحافی اور کالم نگار زاہد بوزدار کی ایک بہت ہی زبردست تحریر پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ دراصل ایک انتہائی دلچسپ کیس سٹڈی ہے ایک نوجوان ایڈوکیٹ عرفان علی داؤد پوتو کے بارے میں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک بالکل عام سے گھرانے کا نوجوان صرف اپنی سچی عوامی خدمت اور لگن کے بلبوتے پر اتنی تیزی سے مقامی حکومت اور سیاست میں اپنی ایک الگ شناخت بناتا ہے۔ یہ کہانی گلی محلوں کی سیاست سے شروع ہو کر اعلیٰ ایوانوں کے اعتماد تک جاتی ہے۔ تو چلیں سیدھا اصل بات پر آتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی ذہن میں الجھن پیدا کرتا ہے کہ آخر روڑی کی ایک ریلوے کالونی کے نوجوان نے وہ مقام کیسے حاصل کر لیا جو بسا اوقات دہائیوں کی سیاسی جدوجہد کے بعد بھی نہیں ملتا۔ ٹاپ لیول کی سیاسی قیادت کا اعتماد جیتنا واقعی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آگے چل کر ہم اس پورے سفر کا جائزہ لیں گی تاکہ سمجھ سکیں کہ گراس روٹ لیول یعنی نچلی سطح کی سیاست حقیقت میں کام کیسے کرتی ہے۔ سب سے پہلے اس کہانی کے پہلے باب کی طرف چلتے ہیں، ابتدائی زندگی اور سماجی رجحان۔ اب اگر ہم اس ٹائم لائن پر ایک نظر ڈالیں نا تو یہ ایک بہت ہی ارتقائی سفر ہے۔ شروعات روہڑی کے نیو یارک ریلوے کالونی میں ایک ریلوے ملازم کے گھر سے ہوتی ہے، لیکن جو چیز انہیں بچپن سے ہی الگ بناتی تھی وہ تھا ارد گرد کے لوگوں کے لیے ایک گہرا احساس۔ بزرگوں کا احترام کرنا، لوگوں کے مسائل کو اپنا سمجھنا، یہ چیزیں ان کی شخصیت کا حصہ تھیں، اور یہی وہ بنیاد تھی جس نے انہیں پہلے مقامی کاؤنسلر اور پھر ایک صوبائی وزیر کے فوکل پرسن جیسے قائدانہ کردار تک پہنچایا۔ مطلب یہ کامیابی کوئی راتوں رات کا معجزہ نہیں تھا۔ اب ذرا ان کے کام کرنے کے طریقہ کار کو سمجھتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے عوامی رابطہ اور سماجی خدمت۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ واضح تقابل ہے۔ ایک طرف ہمارے پاس روایتی سیاست ہے جو سچی بات ہے اکثر صرف الیکشن کے دنوں تک محدود رہتی ہے اور رہنما عوام سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بالکل برعکس عرفان کا انداز مسلسل لوگوں کے درمیان رہنے کا تھا۔ محلے کے بزرگ ہوں، نوجوان ہوں یا بچے، کوئی بھی ان تک بآسانی پہنچ سکتا تھا۔ خوشی ہو یا غمی، ان کی یہ روزمرہ کی موجودگی دراصل ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ اور ان کی یہ مقبولیت محض روایتی سیاسی نعروں کی وجہ سے نہیں تھی۔ اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کمیونٹی لائف کے ہر پہلو میں عملی طور پر حصہ لیا، چاہے کھیل اور تعلیم کا میدان ہو، صحت، صفائی یا پانی کی فراہمی جیسے بنیادی مسائل ہوں۔ اس کے علاوہ محرم الحرام اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مذہبی تقریبات ہوں یا جشن آزادی کی تقریبات، ان کی سرگرم اور عملی شمولیت ہر جگہ تھی۔ یہ وہ ہماگیر سماجی رابطہ تھا جس نے ایک مضبوط بنیاد رکھی۔ اس سب کا پہلا بڑا نتیجہ کیا نکلا وہ ہم تیسرے حصے میں دیکھتے ہیں، بلدیاتی انتخابات میں شاندار کامیابی۔ مسلسل گراؤنڈ ورک کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں بلدیاتی انتخابات میں نیویا کالونی سے کونسلر کا امیدوار نامزد کیا، اور بالکل جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی یہ گراؤنڈ ورک رنگ لایا اور انہوں نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ جب نچلی سطح پر سچے دل سے کام کیا جاتا ہے تو عوام اسے ووٹ اور اعتماد کی صورت میں ضرور تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن کہانی یہیں رکتی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ان کی سوچ صرف اپنی کرسی تک محدود نہیں تھی، انہوں نے ایک وسیع تر سیاسی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ بلدیاتی انتخابات میں وہ صرف اپنی مہم تک نہیں رکے بلکہ دوسرے علاقوں میں بھی جا کے مہم چلائی، ووٹرز کو متحرک کیا اور رابطہ کاری کی۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جس نے ثابت کر دیا کہ ان میں صرف ایک علاقے تک محدود رہنے کے بجائے وسیع تر قائدانہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ اور اسی وسیع تر کردار نے اعلیٰ قیادت کی توجہ کھینچی۔ چوتھا حصہ، قیادت کا اعتماد اور ذمہ داریاں۔ اب یہ دیکھنا بہت اہم ہے کہ صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ اور ضلع کونسل سکھر کے چیئرمین سید کمیل حیدر شاہ جیسی بڑی شخصیات کا اعتماد حاصل کرنا کوئی اتفاق ہرگز نہیں تھا۔ کسی بھی بڑے لیڈر کے ساتھ محض تصویر بنوا لینا اور بات ہے، لیکن ان کا حقیقی اعتماد جیتنا بالکل الگ چیز ہے، اور یہ اعتماد کسی سفارش کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف اور صرف محنت، وفاداری، سچائی اور ایک مسلسل عملی کردار کی بنیاد پر کمایا گیا تھا۔ اسی عملی کردار کا براہ راست نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں صوبائی وزیر بلدیات سندھ کا فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا۔ یہ کوئی معمولی ترقی نہیں تھی، اس نے ان کے کام کا دائرہ ایک کالونی سے نکال کر پورے روہڑی شہر کے مسائل تک پھیلا دیا۔ یہ ایک واضح ارتقا تھا، ایک محلے کے کونسلر سے شہر بھر کے معاملات کو حل کرنے والے لیڈر تک کا سفر۔ اب باری آتی ہے اس کڑے امتحان کی جس نے ان کی اصل صلاحیتوں کو پرکھا۔ پانچواں حصہ،
مشکل وقت میں عملی کردار۔ اور یہ صورتحال واقعی بحران میں لیڈرشپ کی بہترین مثال پیش کرتی ہے۔ روڑھی میں جب شدید اور مسلسل بارشیں ہوئیں تو ان کا کام صرف دفتر میں بیٹھ کر احکامات دینا یا بیانات جاری کرنا نہیں تھا، وہ خود بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے موقع پر موجود تھے۔ متاثرہ علاقوں کے طوفانی دورے، حکام سے براہ راست رابطہ اور سب سے بڑھ کر متاثرین تک راشن، دوائیاں اور مالی امداد پہنچانا، یہ سب انہوں نے خود کھڑے ہو کر کروایا۔ اس نے ثابت کیا کہ وہ کیچڑ میں عوام کے ساتھ کھڑے ہونے والے انسان ہیں۔ تو اس تمام تجزیے کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چھٹا اور آخری حصہ، نوجوانوں کے لیے ایک پیغام۔ یہ کہانی دراصل ایک بلو پرنٹ ہے، ایک واضح ثبوت ہے کہ کم عمری کبھی بھی کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک زبردست توانائی ہے۔ کسی بھی سطح پر تبدیلی لانے کے لیے دہانیوں کے سیاسی پس منظر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر صلاحیت ہے، برداشت ہے اور سب سے بڑھ کر لوگوں کے ساتھ سچے دل سے جڑنے کا ہنر آتا ہے تو عوام کا اعتماد ضرور حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ محض وعدوں کی نہیں، مستقل موجودگی کی بات ہے۔ ہم اس جائزے کا اختتام اس نہایت طاقتور اور بامانی اقتباس پر کرتے ہیں۔ سیاست میں اصل سرمایہ دولت یا شہرت نہیں، بلکہ کردار، اعتماد، خدمت، تعلق اور مخلصی ہے۔ یہ الفاظ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ حقیقی سیاسی اور سماجی کامیابی کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ اقتدار یا عہدہ مل جانا اصل منزل نہیں، اصل کمال تو اس اعتماد کی حفاظت کرنا ہے۔ اور یہ ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے کہ کیا ہم اس حقیقی سرمایہ کو کمانے کے لیے تیار ہیں؟